ہم اکثر سنتے ہیں کہ زندگی ایک کتاب کی مانند ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی یہ سوچنے کی زحمت کی ہے کہ اس کتاب کا مصنف کون ہے؟ کیا ہم اپنی کہانی کے لکھاری خود ہیں یا ہم کسی اور کے لکھے ہوئے اسکرپٹ کا محض ایک کردار ہیں؟ اپنی کہانی آپ خود لکھیں۔ یہ محض ایک جملہ نہیں، بلکہ یہ انسانی شعور، لاشعور اور کائنات کے نظام کے درمیان چھپے ہوئے اس گہرے تعلق کی کنجی ہے جو ہماری تقدیر کو تشکیل دیتا ہے۔ محرک چینل میں دلچسپی لینے والوں کو خوش آمدید۔ یہ محرک وہ چینل ہے جہاں مستقبل کے تمام کامیاب لوگوں کو مزید کامیابیوں کی تحریک ملتی ہے۔ یہ ایک ایسی تکنیک، ایک ایسی سائنس اور ایک ایسی روحانی حکمت ہے جو زندگی کو بدلنے کی غیر معمولی طاقت رکھتی ہے، اور اس حکمت کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس ترکھان کی کہانی سننی ہوگی جس نے نادانستگی میں اپنے ہی گھر کو برباد کر دیا۔ کسی زمانے میں ایک ترکھان تھا جو اپنی مہارت اور فن میں یکتا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی ایک ہی ٹھیکیدار کی خدمت میں گزار دی۔ شہر میں کتنی ہی عمارتیں، کتنے ہی گھر اور کتنے ہی بنگلے اس کے ہاتھوں سے تعمیر ہوئے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اس کا اپنا نہیں تھا۔ اینٹ کسی اور کی تھی، سیمنٹ کسی اور کا، نقشہ کسی اور کا، اور رہنے والے بھی کوئی اور۔ اس کا کام صرف محنت کرنا تھا اور صلہ صرف اجرت۔ وقت گزرتا گیا، جوانی ڈھل گئی اور بڑھاپے نے دستک دی۔ جب ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آیا تو اس نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے سوچا کہ اب زندگی کی باقی ماندہ سانسیں اپنے بچوں، پوتوں اور نواسوں کے ساتھ ہنستے کھیلتے گزریں گی۔ وہ اسی خوش فہمی میں تھا کہ ٹھیکیدار نے اسے بلا کر ایک آخری فرمائش کر دی۔ ٹھیکیدار نے کہا، دیکھو دوست، تم نے عمر بھر میری خدمت کی ہے، میری ایک آخری خواہش ہے کہ ریٹائر ہونے سے پہلے میرے لیے ایک آخری گھر اور بنا دو۔ بس یہ آخری کام ہے، پھر تم آزاد ہو۔ ترکھان کا دل بجھ سا گیا۔ اس کا جسم تھک چکا تھا اور ذہن ریٹائرمنٹ کے خواب دیکھ رہا تھا۔ دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن برسوں کے تعلق کا پاس رکھتے ہوئے اس نے حامی بھر لی۔ اس نے کام تو شروع کر دیا، لیکن اس کا دل کام میں نہیں تھا۔ اس کے ہاتھ چل رہے تھے لیکن توجہ کہیں اور تھی۔ جس گھر کو محبت اور مہارت سے بننا چاہیے تھا، اسے اس نے بے دلی اور عجلت میں تعمیر کرنا شروع کیا۔ جہاں اعلیٰ معیار کی لکڑی لگنی چاہیے تھی، وہاں اس نے سستی اور خام لکڑی لگا دی۔ جہاں بنیادوں میں مضبوطی درکار تھی، وہاں اس نے بس گزارا ہو جائے گا کی سوچ کے ساتھ ناقص مٹیریل استعمال کیا۔ جہاں فنکاری اور خوبصورتی کی ضرورت تھی، وہاں اس نے صرف کام نپٹانے کو ترجیح دی۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی خیال تھا، بس یہ مصیبت جلدی ختم ہو اور میں اپنی آزادی کا لطف اٹھاؤں۔ آخر کار گھر تیار ہو گیا۔ ٹھیکیدار معائنے کے لیے آیا۔ اس نے خاموشی سے پورے گھر کا جائزہ لیا، دیواروں کو چھوا، دروازوں کو کھول کر دیکھا، چھت کی طرف نگاہ کی، اور پھر اپنی جیب سے چابیوں کا ایک گچھا نکالا اور مسکراتے ہوئے ترکھان کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اس نے کہا، میرے دوست، یہ گھر میں نے کسی اور کے لیے نہیں بلکہ تمہارے لیے بنوایا تھا۔ یہ تمہاری زندگی بھر کی ایماندارانہ خدمت کا تحفہ ہے۔ اب یہ گھر تمہارا ہے۔ یہ سنتے ہی ترکھان کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام کونے، وہ تمام دیواریں اور وہ تمام جوڑ گھومنے لگے جہاں اس نے سستی، لاپرواہی اور بے دلی کا مظاہرہ کیا تھا۔ اسے شدید پچھتاوا ہوا کہ کاش مجھے پتا ہوتا کہ یہ گھر میرا اپنا ہے تو میں اسے دنیا کا سب سے بہترین اور مضبوط گھر بناتا۔ میں اس میں اپنی جان لگا دیتا۔ یہ کہانی محض ایک افسانہ نہیں، بلکہ یہ ہم سب کی زندگی کا آئینہ ہے۔ ہم بھی اکثر اپنی زندگی کے روز و شب اسی ترکھان کی طرح گزار رہے ہوتے ہیں، بے دلی سے، عادتاً اور مجبوری کے طور پر۔ ہمیں لگتا ہے کہ ہم زندگی گزار رہے ہیں، لیکن در حقیقت ہم اپنی تقدیر تعمیر کر رہے ہوتے ہیں۔ اور جب آخر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ٹوٹی پھوٹی عمارت دراصل ہماری اپنی تھی، تو سوائے پچھتاوے کے کچھ باقی نہیں رہتا۔ اصل راز زندگی پہلے ذہن میں بنتی ہے۔ دنیا کی ہر تخلیق، چاہے وہ کوئی عمارت ہو، کوئی مشین ہو یا کوئی فلم، 2 بار تخلیق ہوتی ہے۔ پہلی بار انسان کے ذہن میں اور دوسری بار حقیقت کی دنیا میں۔ ایک فلم ڈائریکٹر پہلے کہانی سوچتا ہے، کردار تراشتا ہے، ان کے مکالمے لکھتا ہے اور پھر وہ سکرین پر نظر آتے ہیں۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی بھی پہلے ہمارے خیالات اور ہمارے لاشعور میں تخلیق ہوتی ہے، اور پھر ہمارے سامنے حوادث اور واقعات کی شکل میں رونما ہوتی ہے۔
کامیابی کا سب سے بڑا اور حیران کن راز یہی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو ایک کہانی سمجھ کر پہلے خود لکھیں اور پھر اس کے مطابق جینا شروع کریں۔ اکثر لوگ اپنی موجودہ حالت، اپنی مجبوریوں اور اپنے حالات کو اصل کہانی سمجھ کر قبول کر لیتے ہیں اور اسی دائرے میں گھومتے رہتے ہیں، جبکہ حکمت یہ ہے کہ آپ کو وہ کہانی نہیں لکھنی جو آپ اس وقت جی رہے ہیں، بلکہ آپ کو وہ کہانی لکھنی ہے جو آپ جینا چاہتے ہیں۔ تو آئیے جانتے ہیں اپنی تقدیر یا کہانی لکھنے کے فن کا مرحلہ وار طریقہ کار، تاکہ آپ بھی اپنی کہانی لکھ سکیں اور کامیابی حاصل کر سکیں۔ پہلا مرحلہ، تخلیق کی تفصیل۔ سب سے پہلے ایک قلم اور ڈائری اٹھائیں اور اپنی مثالی زندگی کی تصویر کشی شروع کر دیں۔ یاد رکھیں، کائنات مبہم پیغامات کو نہیں سمجھتی۔ آپ کو انتہائی باریک بینی اور تفصیل کے ساتھ لکھنا ہوگا۔ آپ کے خوابوں کا گھر کیسا ہے، اس کا گیٹ کس رنگ کا ہے، باغیچے میں کون سے پھول ہیں، ڈرائنگ روم میں صوفے کس رنگ کے ہیں، کھڑکیوں سے کیسا منظر نظر آتا ہے، آپ کون سی گاڑی چلاتے ہیں، اس کا ماڈل، رنگ اور اندرونی خوشبو کیسی ہے، جب آپ سٹیئرنگ پکڑتے ہیں تو آپ کو کیسا محسوس ہوتا ہے، آپ کا دفتر کیسا ہے، لوگ آپ سے کس طرح پیش آتے ہیں، آپ کی ماہانہ آمدنی کیا ہے، آپ اپنے کام سے کتنے مطمئن ہیں، آپ کی شریک حیات کیسی ہیں، گھر کا ماحول کیسا ہے، بچوں کی تربیت، ان کے مشاغل اور ان کا مستقبل کیسا ہے، آپ خود کو کس عمر میں اور کس جسمانی حالت میں دیکھتے ہیں، کیا آپ چست اور توانا ہیں، کیا آپ روزانہ ورزش کر رہے ہیں، آپ دنیا کے کن ممالک کی سیر کرنا چاہتے ہیں، آپ کون سی ایسی خدمات سر انجام دینا چاہتے ہیں کہ مرتے وقت آپ کو سکون ہو کہ ہاں میں نے زندگی کا حق ادا کر دیا۔ دوسرا مرحلہ، کانٹ چھانٹ اور نکھار۔ پہلی بار لکھنے کے بعد اپنی کہانی کو ایک ہفتے کے لیے چھوڑ دیں۔ جب آپ ایک ہفتے بعد اسے دوبارہ پڑھیں گے تو آپ کا ذہن اسے ایک نئے زاویے سے دیکھے گا۔ اب اس میں وہ چیزیں شامل کریں جو رہ گئی تھیں اور وہ چیزیں نکال دیں جو آپ کو مصنوعی یا غیر حقیقی لگ رہی ہیں۔ جملوں میں ربط پیدا کریں، کہانی کو اس طرح ترتیب دیں کہ پڑھتے وقت ایک بہاؤ محسوس ہو، جیسے کوئی دریا روانی سے بہہ رہا ہو۔ اگر کہانی میں ربط نہیں ہوگا تو زندگی میں بھی انتشار رہے گا۔ تیسرا مرحلہ، آواز کا جادو۔ اب وقت ہے کہ لکھے ہوئے الفاظ کو آواز کا روپ دیا جائے۔ اپنے فون میں اپنی کہانی کو اپنی ہی آواز میں ریکارڈ کریں۔ پڑھتے وقت لہجے میں یقین، جذبات اور ٹھہراؤ رکھیں۔ یہ ریکارڈنگ دراصل آپ کے لاشعور کے نام ایک پیغام ہے۔ اسے سننے کا بھی ایک خاص طریقہ کار ہے۔ پہلے 7 دن صبح، دوپہر اور شام 3 بار سنیں۔ اگلے 15 دن صبح اٹھتے ہی اور رات سوتے وقت 2 بار سنیں۔ اس کے بعد صرف رات کو سونے سے پہلے سنیں، اور جب یہ عمل عادت بن جائے تو ہفتے میں 1 بار سننا بھی کافی ہوگا۔ یہ عمل آپ کے دماغ کو بار بار یاد دلاتا رہے گا کہ یہی میرا روڈ میپ ہے، مجھے اسی سمت جانا ہے۔ چوتھا مرحلہ، شعور سے عظیم لاشعور تک کا سفر۔ یہ مرحلہ سائنس اور روحانیت کا حسین امتزاج ہے۔ ہمارا شعور، کانشیس مائنڈ، ہماری زندگی کا صرف 20% کنٹرول کرتا ہے، جبکہ 80% فیصلے ہمارے لاشعور، سب کانشیس مائنڈ کرتا ہے۔ جب آپ پوری توجہ اور جذبات کے ساتھ اپنی کہانی بار بار سنتے ہیں تو یہ الفاظ لاشعور کی گہرائیوں میں اتر کر وہاں نئے نقشے، نیورل پاتھ ویز بنا دیتے ہیں۔ یہاں سے بات ایک اور سطح پر جاتی ہے۔ لاشعور سے نکلنے والی یہ خواہشیں اور ارتعاش، وائبریشنز کائنات کے عظیم لاشعور، ڈیوائن سسٹم تک پہنچتے ہیں۔ کائنات کا نظام دیکھتا ہے کہ اس شخص کی اندرونی دنیا، کہانی اور بیرونی دنیا حقیقت میں فرق ہے۔ پھر قدرت کا نظام حرکت میں آتا ہے اور آپ کی زندگی میں ایسے لوگ، ایسے مواقع اور ایسے اسباب پیدا کرنا شروع کر دیتا ہے جو آپ کی کہانی سے مطابقت رکھتے ہوں۔ یہ کوئی جادو یا اتفاق نہیں، بلکہ یہ قانون کشش، لا آف اٹریکشن اور اللہ کے بنائے ہوئے نظام کی کار فرمائی ہے۔ 5واں مرحلہ، عمل کا دروازہ۔ یہ سب سے اہم اور فیصلہ کن مرحلہ ہے۔ کہانی لکھنا اور سننا صرف بنیاد ہے، عمارت عمل سے کھڑی ہوتی ہے۔ جب کائنات آپ کی پکار سنے گی تو وہ آپ کی جولی میں بنی بنائی کامیابی نہیں ڈالے گی، بلکہ وہ آپ کو مواقع فراہم کرے گی۔
کوئی نیا بزنس آئیڈیا آپ کے ذہن میں آئے گا، کوئی دوست آپ کو کسی نئی جاب کے بارے میں بتائے گا، کوئی کتاب یا کورس آپ کے سامنے آئے گا۔ یہ سب دروازے ہیں۔ اگر آپ ان دروازوں پر دستک نہیں دیں گے، اگر آپ خوف، سستی یا کل کریں گے کہ بہانے ان موقعوں کو ضائع کر دیں گے، تو آپ کی کہانی صرف کاغذ پر ہی خوبصورت رہے گی، حقیقت نہیں بن پائے گی۔ کائنات کا اصول یہ ہے کہ وہ حرکت میں برکت رکھتی ہے۔ آپ کو پہلا قدم اٹھانا ہوگا، پھر دوسرا قدم خود بخود نظر آنے لگے گا۔ محرک ایپ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جو آپ کے سامنے آئی ہے۔ یہ ایپ آپ کے لیے سیلف لرننگ، سیلف مینٹرنگ اور سیلف گرومنگ کا ایک ایسا سورس ہے جو کامیابی کو حقیقت بنانے کے لیے ضروری ہے۔ اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دیا گیا ہے۔ چھٹا مرحلہ، لکھنے کے سنہری اصول۔ کہانی لکھتے وقت چند باریکیاں بہت اہم ہیں۔ نمبر 1، زمانہ حال، پریزنٹ ٹینس۔ کبھی یہ نہ لکھیں کہ میرے پاس ایک دن اچھا گھر ہوگا۔ ہمارا ذہن مستقبل کو ہمیشہ ٹالتا رہتا ہے۔ اس کی بجائے لکھیں میرے پاس ایک خوبصورت گھر ہے جس میں سکون ہے۔ جب آپ حال میں لکھتے ہیں تو لاشعور اسے حقیقت ماننے کی کوشش شروع کر دیتا ہے۔ نمبر 2، میں کی طاقت۔ یہ کہانی آپ کی ہے، اس میں آپ کے والدین، بیوی، بچے ضرور شامل ہوں گے، لیکن مرکزی کردار آپ ہیں۔ ہر جملے کا آغاز میں سے کریں۔ میں خوش ہوں، میں سفر کر رہا ہوں، میں صحت مند ہوں۔ یہ آپ کی ذاتی شناخت، سیلف امیج کو مضبوط کرتا ہے۔ نمبر 3، جذبات کی شمولیت۔ الفاظ میں جان تب پڑتی ہے جب ان میں احساس شامل ہو۔ صرف گاڑی نہ لکھیں بلکہ گاڑی چلانے کا لطف اور آرام بھی لکھیں۔ جب آپ کہانی پڑھیں یا سنیں تو آپ کے دل میں ایک گدگدی، ایک جوش اور ایک تشکر کا احساس پیدا ہونا چاہیے۔ آخری بات، فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے۔ اس ترخان کو یاد کریں جس نے لا علمی میں اپنا ہی گھر خراب کر لیا تھا۔ اس کے پاس عذر تھا، بہانہ تھا کہ اسے معلوم نہیں تھا، لیکن آپ کے پاس یہ بہانہ نہیں ہے۔ آپ آج اس لمحے جانتے ہیں کہ یہ زندگی، یہ سانسیں، یہ وقت اور یہ صلاحیتیں، سب کچھ آپ کا اپنا ہے۔ آپ جو بھی فیصلہ کریں گے، جو بھی عادت اپنائیں گے اور جس طرح بھی وقت گزاریں گے، اس سے کسی اور کا نہیں، صرف اور صرف آپ کا اپنا گھر تعمیر ہو رہا ہے۔ سوچیں، اگر آپ نے اپنی زندگی کی عمارت لاپرواہی، سستی اور بس گزارا والے مٹیریل سے تعمیر کی اور کل کو کائنات نے چابیاں آپ کے ہاتھ میں دے کر کہا کہ یہ لو، یہ وہ زندگی ہے جو تم نے خود بنائی تھی، تو اس وقت آپ کے پاس پچھتاوے کے سوا کیا ہوگا؟ لیکن آج پین آپ کے ہاتھ میں ہے، صفحہ کوڑا ہے، آپ کے پاس اختیار ہے کہ آپ اس صفحے پر مایوسی کی داستان لکھیں یا فتح کا ترانہ۔ اگر آپ اپنی کہانی خود نہیں لکھیں گے تو یاد رکھیے، معاشرہ، حالات اور دوسرے لوگ آپ کو اپنے اسکرپٹ کا ایک معمولی اور غیر اہم کردار بنا دیں گے۔ اس لیے اٹھیں اور اپنی زندگی کی باغ دوڑ اپنے ہاتھ میں لیں، اپنے نام سے، اپنی زبان میں، اپنے جذبات کے ساتھ۔ اپنی کہانی آپ خود لکھیں۔ محرک چینل سے رشتہ بنائے رکھیں، کیونکہ آپ کی کامیابی تک ہم ہیں آپ کے ساتھ۔